بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل.com سے میں ہوں سبیحہ صبا۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے، پروفیسر ہے ڈاکٹر جناب شاداب احسانی۔ آپ ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ آپ کے بارے میں جناب دلاور فگار نے لکھا، ہزاروں میں نظر آیا تھا ایک جادو صفت شاعر، ہزاروں میں نظر آیا تھا ایک جادو صفت شاعر، ہجوم عام میں دنیا مگر اس کو نہ پہچانی، غزل کی طرز، جذبے کی صداقت، فکر کی وسعت، یہی عنصر جو مل جائیں تو ہیں شاداب احسانی۔ نامور شاعر، نقاد، محقق، قادر الکلام شاعر جناب شاداب احسانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی بھائی، کیسے ہیں؟ تو آج ہمیں بڑی خوش قسمتی کہ آپ اردو منزل میں آئے ہیں اور آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ آپ کا ایک بہت اچھا سلسلہ ہے، وہ بیانیہ آپ کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، شاعری سنیں گے۔ اور یہ خود آپ کب سے شاعر بنے، یعنی کس عمر سے آپ کو اندازہ ہوا؟ اصل میں دیکھیے، میں نسلاً دلی والا ہوں، میرے دادا بھی دلی کے، نانا بھی دلی کے، اور نانا پارٹیشن میں شہید ہو گئے، ایک بھائی پارٹیشن میں یعنی یہ سمجھ لیں بچھڑ گیا تھا، وہ والد کے انتقال کے بعد آئے تھے وہ، اور وہ بھی مر گیا۔ تو یہ استاد ہم نے جو اٹھائی، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے ددھیال پوری بزنس مین، اور ہماری ننیحال میں ڈاکٹر، ہر گھر میں ڈاکٹر، میرا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر ہے۔ ہاں، تو اب یہ صورتحال میں بچوں کی کیسے نشو نما ہوتی ہوگی، کیسا ہوتا ہوگا۔ تو اچھا، اور میرے والد حکیم تھے اور دواخانہ تھا ان کا، تو اس لحاظ سے شطرنج بھی کھیلتے تھے۔ تو میں نے 8 سال کی عمر سے شطرنج کھیلنا شروع کی، نیشنل پلیئر رہا میں شطرنج کا۔ ہاں، اور 10 برس کی عمر میں پہلا شعر لکھا تھا، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا۔ 75 میں یا 74 میں میں کراچی یونیورسٹی کا اردو غزل کا پرائز ہولڈر ہوں، اور وہ طرح مشاعرہ تھا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو اس پر یہ سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ اچھا، پھر یا تو شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ میرے خیال میں یہ صداقت ہے اس میں۔ اچھا، یہ جو مقبول شاعر اور بڑے شاعر، اس میں کیا فرق ہے؟ وہ کیوں رہ جاتے ہیں پیچھے؟ اصل میں مقبول جو شاعر ہوتا ہے وہ جدوجہد بھی کرتا ہے، نہیں، جدوجہد تو کرتا ہے، لیکن مقبول شاعر کی معاملہ یہ ہے کہ وہ سماعتوں کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے، اور اچھا بڑا شاعر جو ہوتا ہے سماعتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ نئی بات لکھتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے وہ اس درجے میں مقبول نہیں ہوتا۔ جو سننا چاہتے ہیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو لوگ مقبول ہو جاتے ہیں۔ ایک شاعر بلکہ کالم نویس تھے، ان کے بارے میں نے لاہور میں ایک اخبار میں پتہ چلا، کہتے ہیں کہ ان کو وہ اپنی خبر لگوانے آتے ہیں اور ان کو دیکھ کے وہ سب چھپ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو متعلقہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک کہ خبر نہیں لگواتے وہ جاتے نہیں۔ تو وہ پھر آخر میں وہ دیکھا کہ وہ بڑے مقام پہ پہنچ گئے۔ تو جدوجہد بھی کرتے ہیں لوگ اس نہیں، جدوجہد کے اپنی سلیب خود اٹھائے کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے، اور تاحال لوگ آج بھی ایسے ہی ہیں کہ بھئی ہماری خبر نہیں چھپی، ہمارے یہ نہیں، اور تعلق دیکھ کے بناتے ہیں۔ لیکن جو اچھا لکھنے والے ہوتے ہیں انہیں بس اپنے ہنر پہ جو غرض ہوتی ہے، وہ اصل میں انہیں ایسا شوق نہیں ہوتا۔ اصل میں وہ لوگ مبتلا لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اچھا، اس بات کو جو ہے مبتلا ہونے کے حوالے سے افلاطون جو ہے جنون کی 4 اقسام بیان کر رہے ہیں۔ جنون کی 4 اقسام میں جو ہے ایک تو ہو گیا آپ کا الہام۔ الہام میں کہا گیا کہ ایک کا اقرار باقی سب کا انکار، یعنی القاء ایک کا اقرار باقی سب کا انکار۔ یہ جو شاعر ہے نا، یہ اپنے کیفیت کا اقرار کرتا ہے اور باقی سب کا انکار کرتا ہے، جس کیفیت میں ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس کیفیت میں آج ہے وہ کل اس کیفیت کو رد کر رہا ہو، کیونکہ اب اس کی کیفیت دوسری ہو گئی۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ ان کی پیروی مت کرو کیونکہ یہ ہر وادی اور ہر گھاٹی میں سر مارتے ہیں، یہ سورہ شورہ میں آ گیا۔ اچھا، پھر یہ جو آخری اس نے کہا عشق، عشق جو ہے ایک کا اقرار باقی سب کا انکار۔ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ تو اب یہ جو مبتلا جس سطح پر ہوتا ہے رائٹر، ادیب، شاعر، تو اسی سطح پر اس کا کام ہوتا ہے، اسی سطح پر اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔
جو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا نا کہ اگر کوئی شاعر جلدی مشہور ہو رہا ہے یا کسی کی تقریر جلدی، تو اس کا مطلب وہ نیا کچھ نہیں لکھ رہا، وہ وہی کچھ لکھ رہا جو پہلے لکھا جا چکا ہے. نیا لکھے گا تو اس کی تفہیم میں وقت لگے گا. تو بڑے گیپ بھی آ جاتے ہیں. ایسے ہی مجھے تو کئی سال بعد ایسے نہیں لکھتے دل کرتا تو بہت زیادہ. ہاں ایسے ہی ہے. یہ توفیق کا بھی معاملہ ہے، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں جو ہم وجدان کا سہارا لیتے ہیں نا چیزوں کا، تو وجدانی سطح پر جو چیزیں ہمارے درمیان وہ نہیں آ رہی ہوتی تو اس لیے شاعر نہیں لکھ پا رہا ہوتا. جو ہی وہ وجدان سے ٹچ کرنے لگتی ہیں تو بس وہ شروع ہو جاتا. یوں ہے. تو یہ آپ کی کتابیں بھی، میری تو پہلی ایک کتاب چھپی تھی 87 میں. اصل میں یہ کتاب 83 میں چھپ جانی چاہیے تھی. مجھے 83 میں ایسا ہوا کہ میں 79 سے اور ٹل ڈیتھ جو ہے سلیم احمد کی، ان کے یعنی بیٹھا ان کے منگل کو میں جاتا تھا ان کے پاس. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم مجھے اپنا مسئلہ دے دو تاکہ میں ایک مضمون لکھ دوں اور تم اس کو چھاپ دو. اور اب تو وہ زمانہ نہیں ہے. تو میں نے انہیں مسودہ دے دیا، وہ اسی دوران انتقال ہو گیا. تو پھر میں بھول گیا. تو اسی دوران یہ جو وزیر اعلیٰ نے پھر اس کتاب کا نام رکھا، اور پھر وزیر اعلیٰ نے دیباچہ لکھا، قاسمی صاحب نے لکھا، آپ کا نصیر الدین گولڑا شریف نے لکھا. ہاں یہ سب ان لوگوں نے لکھا. تو صاحب اختر نے لکھا. صاحب اختر تو کہنے لگے کہ بھائی شاہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تو بہت زبردست شاعر ہیں. اچھا وہ عمر بھی ایسی تھی نا، تو اس میں جو تصویر لگی ہوئی ہے وہ عام خیال یہ ہے کہ اس کی شاعری نہیں ہے جس کی تصویر ہے. تو یہ تجربے سے میں یہ تو اب کا زیادہ مسئلہ، پہلے کا زیادہ نہیں، اتنا نہیں تھا، لیکن وہ یوں تھا اس وقت. اب میڈیا نے بھی ان کو مشہور کرنا شروع کیا تو اس کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے تو ہو گیا، لیکن اس وقت اتنا یوں نہیں تھا. لیکن میرے ساتھ یوں تھا کہ میں نے 19 بہروں میں غزلیں لکھی تھی اس وقت. ہاں وہ کچھ جو عروضی نوعیت، کیونکہ میری جو کتاب پس کتاب ہے اس میں غیر مروج بہروں کی غزلیں شامل ہیں. تو اب وہ لازمی بات ہے کہ لوگ کیسے مانیں گے. اب میں اس زمانے میں آ کے میری جان کو قرار نہیں ہے اس میں آسانی سے خیر کہہ سکتا تھا. تو یہ مسائل تھے. ہاں اس وجہ سے لوگ کہتے تھے یہ کون آ گیا، یہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی ہوگا. نہیں پھر بھی مطلب میں نے بھی آپ کی دیکھی بھی اتنی اچھی شاعری آپ کی، جو بھی کوئی کلام پڑھا تو اتنا آپ کا مطلب اپنے شعبے میں نام ہے آپ کا، پڑھانے میں، تدریس میں، شاگردوں کی بے شمار تعداد، سب کچھ ہے. ماشاء اللہ آپ چیئرمین تھے. چیئرمین تھے آپ. اردو میں کہہ رہے چیئرمین تھے. ہاں چیئرمین تھا، شعبہ اردو کا چیئرمین تھا، صدر نشین رہا. اور پھر یہ کہ میں جب اس شعبے میں آ گیا نا تو مجھے لگا کہ یار شاعری تو ہو گئی، اچھا یہ تمہارا مفتوح علاقہ ہے شاعری، اور یہ استاد کیسے ہو تم وہ بتاؤ. تو میں اس میں لگ گیا. دراصل یہ ہوا میرے ساتھ مسئلہ. ہاں اور پھر یہ کہ میں نے اپنے شاگردوں کو کبھی اپنی کلاس میں شعر نہیں سنایا ایسا. ہاں کبھی بھی نہیں. اور بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں شاعری نہیں ہوں. اچھا پھر یہ اس عرصے میں وہ حکیم کا ہونے کی وجہ سے مفردات میرے سامنے رکھ دیں، میں بتا دوں گا یہ دوا ہے اور یہ اس کام آتی ہے. ہاں وہ تو میرے گھر کا کام تھا نا. اور پھر یہ کہ علم نجوم سے میں کما حقہ واقف ہوں، کما حقہ ہوں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں. اور جفر سے واقف ہوں، پامسٹری سے واقف ہوں، چائنیز ہاروسکوپ سے واقف ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ یہ سب مجھے اچھا اس کا مجھے فائدہ ہوا. یعنی بہت ساری چیزیں جو مجھے سمجھنے میں آسانی ہوئی، جیسے میں نے کوئن فرانسو پر تھیسس کیا. پی ایچ ڈی کا میرا تھیسس جو ہے اس فرانسیسی اور جرمن نژاد شاعر پر ہے کہ جس نے اردو میں ایک داستان لکھی ہے. قصہ عشق افزا جو ہے وہ واحد ہے کہ جس نے داستان لکھی ہے. اچھا اس کا ایرا جو ہے جناب وہ 1777 سے اس کا ایرا ہے. شاہ نصیر کا شاگرد ہے اور وہ فرانسیسی نسل ہے. تو مجھے جو ساؤتھ کا اور یہ جو پورا جو میں نے مطالعہ کیا اس حوالے سے اس کے پی ایچ ڈی کرنے کا مجھے بہت فائدہ ہوا. بہت. ہاں وجہ یہ کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں 1799 میں
सुल्तान का जो मामला आया दरमियान में, तो ये जो फ्रांसीसियों की वजह से अंग्रेज पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो किस वजह से नहीं कर पा रहा था, वो जनरल डोपले की वजह से नहीं कर पा रहा था। डोपले ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अमल किया था, तो उस वजह से इंग्लैंड ने फ्रांस से जंग की है। और जब वो और उसके अंदर दो बातें हो गई, ये जरा मैं रिकॉर्ड पर ले आऊंगा। अच्छा, ये मैं मुताला जब किया तो मुझे इतना फायदा हुआ उसका, तो पता ये चला कि जब इंग्लैंड से जंग हो गई तो एक लॉबी ने लंदन में ये अफवाहें फैलाई, इंग्लैंड में फैलाई कि इंग्लैंड जंग हार जाएगा, फ्रांस जीत जाएगा। लंदन की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, सारे शेयर ज्यूइश लॉबी ने उठा लिए। अच्छा, आज जो रोथस्चाइल्ड की जो फर्म है जो गोल्ड के प्राइस फिक्स करती है, उसी जमाने की यादगार है क्या। और जब वो मुआहदा हुआ आपस में, तो यानी फ्रांस के हवाले से, तो फ्रांस से कलीदी शर्त ये रखी कि हम मुआहदा इस सूरत में करेंगे जब तुम डोपले को बुला लोगे फ्रांस वापस। जब जनरल डोपले आ गया तो फिर ये पेनिट्रेट करना शुरू किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1774 में बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसने लगा दिया था रेवेन्यू कलेक्शन का। और जैसे अब IMF तो नई बात है, ये इसका तजर्बा हम हिंदुस्तानी हैं और ये बड़े शरीर के लोगों को 1774 से हो चुका है, और ये IMF जैसा मामला, ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं। अच्छा, मैं इतनी आप अच्छी बातें कर रहे हैं कि उसमें शायरी का जिक्र आना नहीं आता, दिल करता है कि हम सुनते जाएं आपकी बातें, लेकिन कुछ शायरी भी चलेगी। हाँ, तो शायरी भी मैं सुना दूंगा उसमें कौन से। तो मैं आपको, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का दिन है, तो मैं आपको दो अशार जो है ना नात के अर्ज करता हूँ, और बल्कि एक आध नात भी सुनाई देता हूँ, तो जितने भी याद आ। खुदा की पहली तजल्ली पैगंबरी का ज़हूर, खुदा की पहली तजल्ली पैगंबरी का ज़हूर, सो आ रही है मुसलसल सदा हुजूर, सो आ रही है मुसलसल सदा हुजूर, 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 हुजूर। हकीकत शब मेराज, हकीकत शब मेराज, हकीकत शब मेराज रोशनी का सफर, हकीकत शब मेराज रोशनी का सफर, रमूज़े आशिक़ो माशूक़ दंग अक्लो शऊर, रमूज़े आशिक़ो माशूक़ दंग अक्लो शऊर। तो मैं अभी 2-3 शेर और सुनाता हूँ। सरज़मीने मदीना के सदक़े शाखे दिल लहलहाने लगी है, सरज़मीने मदीना के सदक़े शाखे दिल लहलहाने लगी है, सीरत पाक पढ़ने से मुझको जिंदगी रास आने लगी है, सीरत पाक पढ़ने से मुझको जिंदगी रास आने लगी है। इल्म का इस्तारा मोहम्मद मुस्तफ़ा 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 बस, इल्म का इस्तारा मोहम्मद मुस्तफ़ा 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 बस, मैंने तकिया किया मुस्तफ़ा पर तब जहालत ठिकाने लगी है, मैंने तकिया किया मुस्तफ़ा पर तब जहालत ठिकाने लगी है, तब जहालत ठिकाने लगी है। अब तो मुझ में दियारे मदीना पढ़ रहा है मोहम्मद मोहम्मद, अब तो मुझ में दियारे मदीना पढ़ रहा है मोहम्मद मोहम्मद, दिल मेरा दफ बजाने लगा है, आरज़ू गुनगुनाने लगी है, दिल मेरा दफ बजाने लगा है, आरज़ू गुनगुनाने लगी है। तो अब भी मैंने सुना दी जो मुझे लिहाजे में थी, और आप कहें तो और कोई शेर सुना देता हूँ। जी ज़रूर, मैं है ना, शायरी सुनते हैं थोड़ी, शायरी सुना देता हूँ। तो अब ये जो शायरी जो है, मैं ज़रा सा दिखाना यार, ये मेरे पास इसमें तो बहुत उदाई आप पता लगता है मुझे, मैंने कहा ये सीक्वेंस में कुछ शेर तो, हाँ वो भी दे दो। आज तो है 12 रबीउल। हाँ, तो मैंने कहा कि ये जो है, ये पता नहीं, ये साबिर वसीम के नाम की एक किताब पढ़ी रह गई है मेरे पास ये। अच्छा, हाँ, और किताब भी नहीं है ये, अच्छा, दूसरा एडिशन भी नहीं है। तो पहले मैं इससे सुना देता हूँ। तो ये आपने ये दूसरा नहीं, ये तो ये छपाई थी, बाकी मावरा वालों ने छापी थी, दूसरा एडिशन इसका समझिए ना। तो अब मैं आपको कहीं से भी सुना, है ना,
خالد شریف ماورا لاہور. آ تو جائے نظر فصیل کوئی، جی آ تو جائے نظر فصیل کوئی، خود نکل آئے گی سبیل کوئی. آ تو جائے نظر فصیل کوئی، خود نکل آئے گی سبیل کوئی. کیسے گزرے گی یہ شب ہجراں، کیسے گزرے گی یہ شب ہجراں، اور قصہ سنا طویل کوئی. کیسے گزرے گی شب ہجراں، کیا کہ کیسے گزرے گی یہ شب ہجراں، اور قصہ سنا طویل کوئی. ایک ہو جائیں طالب و مطلوب، اس قدر بھی نہ ہو علی کوئی. ایک ہو جائیں طالب و مطلوب، اس قدر بھی نہ ہو علی کوئی. اتنی ساری ضرورتوں کے بیچ کیسے ہوتا ہے خود کفیل کوئی. اتنی ساری ضرورتوں کے بیچ کیسے ہوتا ہے خود کفیل کوئی. کھنچ رہا ہے دل اس کی جانب کیوں، پاس اپنے نہیں دلیل کوئی. کھنچ رہا ہے دل اس کی جانب کیوں، پاس اپنے نہیں دلیل کوئی. بار آور محبتوں کا شجر، آور محبتوں کا شجر، راہ میں جیسے سنگ میل کوئی. راہ میں جیسے سنگ میل کوئی. جھوٹ اور سچ میں فرق ہے شاداب، کر رہا ہے کسے ذلیل کوئی. جھوٹ اور سچ میں فرق ہے شاداب، کر رہا ہے کسے ذلیل کوئی. کر رہا ہے کسے ذلیل کوئی. کبھی طالب کبھی مطلوب دیکھا، کبھی طالب کبھی مطلوب دیکھا، بدلتی رت میں خود کو خوب دیکھا. کبھی طالب کبھی مطلوب دیکھا، بدلتی رت میں خود کو خوب دیکھا. عجب ہے یہ ملال نوبہاراں، عجب ہے یہ ملال نوبہاراں، سرے بازار غم محبوب دیکھا. سرے بازار غم محبوب دیکھا. گواں آئے نظر بازی میں آنکھیں، گواں آئے نظر بازی میں آنکھیں، گدایانہ ہنر محجوب دیکھا. گدایانہ ہنر محجوب دیکھا. کہیں پیغمبرانہ سوچ دیکھی، کہیں عیسیٰ نفس مسلوب دیکھا. کلی کی طرح تیرا مسکرانا، صبا کو پھول کا مندوب دیکھا. اسیری ہی رہائی کا سبب ہے، اسیری ہی کا سبب ہے، بڑے دن بعد ایک مجذوب دیکھا. اسیری ہی رہائی کا سبب ہے، بڑے دن بعد ایک مجذوب دیکھا. بدل جائے گا پھر شاداب موسم، اگر خود سے اسے منسوب دیکھا. تو یہ جو ہے اب اگر آپ کہیں گے تو اور سنا دوں گا، ورنہ تو بہت ہیں. کسی بھی طور سخن کا نزول ہو تو صحیح، کہ سانس لینے کی اجرت وصول ہو تو صحیح. کسی بھی طور سخن کا نزول ہو تو صحیح، کہ سانس لینے کی اجرت وصول ہو تو صحیح. زبان ساتھ نہ دے آنکھ ساتھ ہے اپنے، زبان ساتھ نہ دے آنکھ ساتھ ہے اپنے. ذرا کشا کشے رد و قبول ہو تو صحیح، ذرا کشا کشے رد و قبول ہو تو صحیح. ابھی سے ذہن میں درائی وصل کی خواہش، ابھی سے ذہن میں درائی وصل کی خواہش. تیرے گما کی کلی پہلے پھول ہو تو صحیح، تیرے گما کی کلی پہلے پھول ہو تو صحیح. ادھر ادھر یوں ہی پھرنے سے فائدہ کیا ہے، ادھر ادھر پھرنے سے فائدہ کیا ہے. نگاہ میں کسی شے کا حصول ہو تو صحیح. غبار شب سے نمودار ہو رہا ہے کوئی، مگر ان کھلی آنکھوں میں دھول ہو تو صحیح. میں اہل درد کی حالت سے بے خبر ہوں، مگر جو باخبر ہے کم از کم ملول ہو تو صحیح. میں اہل درد کی حالت سے بے خبر ہوں، مگر جو باخبر ہے کم از کم ملول ہو تو صحیح. ہمیں شکست بھی تسلیم ہے مگر شاداب، ہماری کارگزاری فضول ہو تو صحیح. یہ تو بہت، یہ میری 79 کی غد ہوگی، یہ 78 کی. جی جی یہ اس وقت ہمارے ساتھ شاداب احسانی صاحب موجود ہیں، تو ایک حصے کو ہم ختم کرتے ہیں، اب ان کا دوسرا حصہ ریکارڈ کریں گے. ان کی باتیں ابھی اور رہ گئی ہیں بہت ساری، اور شاعری میں نظمیں غزلیں جو بھی کچھ اور ہیں بہت لکھا ہے انہوں نے، تو وہ اب ہم دوسرے حصے میں سنیں گے. اس حصے کو ایک سیشن بعد میں رکھیں گے پاکستانی بیانیے کے حوالے سے.